ایک اور حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں اب تصدیق کر لی گئی ہے۔ عمران خان کو ایک اور سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ عمران خان صاحب بھی اور بشریٰ بی بی بھی عمران خان صاحب کے گلے کا پھندا ناپ کر تیار کر لیا گیا ہے۔ کوئی سیاست میں آپ کا کردار نہیں ہوگا، مطلب ہماری بلی ہم سے میاؤ۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا 4 دنوں دا پیار و ربا لمبی جدائی، لیکن یہاں معاملہ لمبی جدائی کا نہیں ہے، یہاں معاملہ لمبی سزاؤں کا ہے۔ 4 دنوں کا پیار تھا عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس کے بعد جدائی ہوئی اور جدائی سزاؤں میں بدلتی جا رہی ہے۔ عمران خان کو ایک اور سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ عمران خان صاحب بھی اور بشریٰ بی بی بھی معاملہ فاسٹ ٹریک پر چل پڑا ہوا ہے۔ کل عدالت میں سماعت ہوئی، کیا کیا ہوا ایک تو اس پر بات کریں گے، اور دوسرا برائی کی جڑ عمران خان صاحب ہے، یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ جو فساد اور جو یہ انتشار ہے اور مذاکرات نہ ہونا، اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نہیں، عمران خان صاحب ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے یا نہیں ہو پا رہے، اور معاملہ ڈنکی لگا کر پاکستان سے باہر جا کر کمانے والے پاکستانیوں کا، نوجوانوں کا ایک اور حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں اب تصدیق کر لی گئی ہے کہ درجنوں پاکستانی جو ہیں یونان میں کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ کچھ کی شناخت ہوئی ہے اور کچھ کی تلاش ابھی باقی ہے۔ باپ اور سوتیلی ماں کو بچی کے قتل کے جرم میں 40 اور 33 سال کی سزا برطانیہ میں سنا دی گئی ہے، اور فاسٹ ٹریک پر یہ معاملہ ہوا۔ پاکستان کی عدالتوں کی طرح نہیں ہوا کہ چلتے رہو اور نسلیں جو ہیں وہ انتظار کرتی رہیں۔ یہاں برطانیہ میں چاہے وہ فسادات ہوں یا چاہے کوئی عام جرائم ہوں، وہاں پر سزائیں ہوتی ہیں اور مقدمے کے لیے کوئی بہت لمبا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس معاملے پر بھی بات ہوگی، اور آغاز جو ہے وہ میں نے جو ریشمہ کا مشہور زمانہ جو گیت تھا اس سے کیا، سزاؤں کا معاملہ، تو وہ اس طرف چلتے ہیں، کیونکہ میں نے کل اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب اب مذاکرات کیوں کر رہے ہیں۔ وہ جب میں نے چیزیں کھولی، ڈگ آؤٹ کیا ذرا، تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کے دوگلے انسان ہیں وہ اسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب تک ان کے محبوب ٹرمپ صاحب ایوان صدر وہاں پر اپنا وائٹ ہاؤس میں آ کر نہیں بیٹھتے، تب تک ان کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مطلب اب دائی سے ٹیڈ تو نہیں چھپا ہوتا۔ جنہوں نے عمران خان صاحب کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو پالا پوسا بڑا کیا، وزیر اعظم بنوایا، اب ان کے ساتھ تو عمران خان صاحب اس طرح کی چالاکیاں نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ صرف اور صرف ٹائم گین کرنے کے لیے، تاکہ ٹرمپ آ جائے اور پھر ٹرمپ حکومت پاکستان پر، ریاست پاکستان پر یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالے اور کہے کہ جی دیکھو یہ میرا یار ہے عمران خان، اس کو آپ نے سزا نہیں سنانی، اور پھر حکومت پریشر میں آ جائے، دباؤ میں آ جائے۔ تو یہ میں نے کل کہانی آپ کو ساری بتا دی تھی۔ لیکن اب جو چیز کہ عمران خان صاحب مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ہم اگر اس دعوے کا یا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جائزہ لیں گے، تو جو 2 بڑے معاملات جو عمران خان کے گلے کا توق بن چکے ہوئے ہیں، اور ان دونوں معاملات کی وجہ سے عمران خان صاحب کے گلے کا پھندا ناپ کر تیار کر لیا گیا ہے۔ اب وہ پھندا عمران خان کے گلے میں آتا ہے نہیں آتا۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، شیخ صاحب نے کہا نا، تو وہ وہی جو ولی خان صاحب نے کہا تھا ضیاء الحق کو، منصوبہ ولی خان صاحب سے، کہ جو انہوں نے پوچھا کہ جی کیا کروں میں بھٹو کا، تو انہوں نے کہا کہ جی مرضی آپ کی ہے، لیکن قبر ایک ہے بندے 2 ہیں، ایک نے تو جانا ہے۔ تو پھر ضیاء الحق سمجھ گیا تھا کہ جی میں نے پھر بھٹو کو مارنا ہے، ورنہ یہ مجھے مار دے گا۔ تو شیخ صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج صورتحال وہ نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تو باہر بھیجنے کی جو ہے وہ آفرز بھی تھیں، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسی مٹی میں دفن ہوں گا، میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تاریخ میں زندہ رہنا چاہ رہا ہوں، میں فزیکلی نہیں، میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہ رہا ہوں، اور پھر وہ رہے تاریخ میں زندہ۔ آج بھی ان کے نام پر ووٹ پڑتے ہیں، آج بھی پاکستان کی سیاست میں جتنا بڑا قد کاٹ ان کا ہے پاکستان کی تاریخ میں اور کسی کا نہیں بنا۔ لیکن بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ان کو موقع ملا بار بار
کہ وہ مذاکرات کے ذریعے، ڈیل کے ذریعے نہیں، افہام و تفہیم کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ، ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ اور چیز ہوتی ہے، پسپائی اور بیٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ کر جیتنا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو 2 بار موقع ملا اور دونوں بار عمران خان صاحب نے مذاکرات میں طے پانے والے معاملات کو لات مار کے، مذاکرات کو ناکام بنا کے اپنے گلے میں خود ہی پھاہا ڈالا۔ پنجابی میں کہتے ہیں پھاہا، سندھی میں بھی کہتے ہیں، خود ہی پھاہا ڈالا۔ 2-3 دن پہلے قمردمان کائرہ صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں دفتر، اور وہ مذاکرات کا حصہ بھی تھے جو مئی میں ہو رہے تھے مذاکرات۔ مئی 2023 میں جب عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑی تھی جنوری میں، اور اس خام خیالی میں توڑ دی تھی کہ اسمبلی میں توڑ دوں گا مجھے انتخابات مل جائیں گے۔ پرویز الہی سمجھاتے رہے، سب سمجھاتے رہے سوائے ہمارے دوست فواد چودھری کے، جن کو بعد میں پرویز الہی صاحب نے گالیاں شالیاں بھی دی تھیں کہ اگر یہ بندہ پہلے گرفتار ہو جاتا تو بڑی سی گالی دے کے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی مقدمات بن گئے تھے، اور پرویز الہی بھی لمبی جیل کاٹ کے باہر ہوئے اور چپ کر کے بیٹھ گئے آ کر خاموشی سے۔ صدر ہیں پی ٹی آئی کے، کہیں آپ کو نظر نہیں آتے؟ اور بڑے بڑے دوست میرے کہتے تھے کہ پرویز الہی کو تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور باہر آئیں گے، وہ پی ٹی آئی سنبھالیں گے۔ میں اس وقت بھی، جس دن پرویز الہی گرفتار ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے اپنے گھر میں، تو اس دن بھی میں نے گزارشیں کی تھی کہ پرویز الہی کے لیے معافی نہیں ہے، اور پھر وہی ثابت ہوا کہ پرویز الہی صاحب کے لیے اس شرط پر ان کو باہر رہا کیا گیا، باہر لایا گیا کہ جی آپ نے چپ کر کے گھر جا کر بیٹھنا ہے، کوئی سیاست میں آپ کا کردار نہیں ہوگا۔ مطلب ہماری بلی ہم سے میاؤ، ہم نے بنایا اور ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو بھائی، ہمارے ساتھ 2 نمبریاں کر رہے ہو۔ تو بہرحال تو ہوا یہ تھا کہ جب اسمبلی توڑ دی گئی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ جی فلاں ڈیٹ کو، اپریل کی کوئی ڈیٹ دے دی کہ انتخابات کرواؤ، الیکشن کمیشن نے کہا ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، وفاقی حکومت نے قرارداد منظور کر لی، یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، اور وزارت داخلہ نے کہا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، وزارت دفاع نے کہا کہ ہم تو ادھر دہشت گردی والے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ہم کہاں سے فورسز دیں گے الیکشن کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا میرے ساتھ انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی تو ہم الیکشن کیسے کروائیں، عدالت میں لکھ کر دے دیا تھا۔ تو پھر عدالت نے ایک آرڈر جاری کیا کوئی 16 مئی کے انتخابات کے لیے، اور پھر ساتھ ہی پھر یہ کہ عمران خان سے مذاکرات کرو، اگر عمران خان کسی اور تاریخ پر مان جاتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ 16 کو تو انتخابات ہونے ہیں، مختصراً مذاکرات ہوتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات، 6 مئی، یعنی 9 مئی سے صرف 2 دن پہلے، اور تیسرا دن 9 مئی کا ہے، سارا کچھ طے ہو جاتا ہے۔ یہ طے ہوتا ہے کہ جی حکومت بجٹ پیش کرے گی، جون میں بجٹ پیش ہوتی ہے، بجٹ پیش کر کے بجٹ پاس کروا کے جولائی تک حکومت کو وقت چاہیے ہوگا، جولائی کے آغاز تک، تو 15-16 جولائی تک اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کی طرف چل پڑیں گے۔ مان گئے، شاہ محمود قریشی مان گئے، فواد چودھری مان گئے، سینیٹر علی ظفر مان گئے، اور مذاکرات کے لیے ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا، وہ جو تھا معاہدے کا۔ عمران خان کی کال آتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، قمردمان کائرہ صاحب بتاتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قریشی صاحب کو فون آئی، وہ 8-10 منٹ سائڈ پہ جا کر فون پر بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فواد چودھری ان کے پیچھے گئے، علی ظفر بھی ان کے پیچھے گئے، اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب ہماری قیادت نہیں مان رہی اس ڈیل پر، اس معاہدے پر، لات مار دی۔ پھر 9 مئی ہوا۔ اگر مذاکرات کے ذریعے عمران خان انتخابات لے لیتے، پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی الیکشن بھی لڑتی، اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑتی، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جس لیول پر اپنا وہ جو پروپیگنڈا لے کر گئے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب بہت پاپولر تھے، تو صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی۔ عمران خان جیل میں بھی نہ ہوتے، کیونکہ 9 مئی کے لیے تو فوج کہہ رہی ہے نا، ڈی جی ایس پی آر نے ایک بار نہیں بار بار کہا ہے کہ ہم سیاستدانوں کے ساتھ سیاستدان مذاکرات کریں، لیکن جنہوں نے 9 مئی کیا ہے وہ جب تک معافی نہیں مانگتے ان کے ساتھ، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں کھلا، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں، یہ کہا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ 24 نومبر کی کال، اسلام آباد پر حملے کی آخری کال، فائنل کال۔ وہ فائنل کال کا کیا ہوا کہ 24 نومبر کو جتھے چلتے ہیں پشاور سے، حکومت انگیج کرتی ہے، بیرسٹر گوہر اور دیگر پارٹی کے قائدین جو ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ 25 نومبر کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی جاتی ہے،
بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو سنگجانی پر مان گئے تھے. علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سنگجانی پر مان گئے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے لشکر لے کر سنگجانی جا کر بیٹھ جائیں، اور حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ 20 دن میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. یہ علیمہ خان کا دعویٰ ہے. بیرسٹر گوہر اس کو ڈسون کرتے ہیں، کیونکہ علیمہ خان نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو یہ آفر کیا گیا تھا. لیکن اگر یہ آفر نہیں بھی تھی تو اس بات کو تو بیرسٹر گوہر اون کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں کہا گیا تھا کہ سنگجانی جائیں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، اور عمران خان بھی اس پر مان گئے تھے. لیکن بشرا بی بی نے کہا نہیں، ہم نے تو ڈی چوک جانا ہے. اور عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کی اس بات کو اون کیا کہ ہاں میں نے کہا تھا ڈی چوک جا کر بیٹھنا ہے. تو پھر اگر وہ جو بیرسٹر گوہر اور ان کو عمران خان صاحب استعمال کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے فواد چودھری کو، شاہ محمود قریشی کو اور بیرسٹر علی ظفر کو استعمال کیا مذاکرات کے لیے کہ جی 13 مئی تک اگر اسمبلیاں توڑنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مذاکرات سے باہر. یہاں پر بھی یہی ہوا کہ بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، انہوں نے جا کے 26 مئی کر دیا. اور اس سے پہلے راستے میں جو ہے وہ رینجرز کے جوان شہید کر دیے گئے. اس میں وہ متضاد دعوے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی والوں کی گاڑی سے کچلے گئے، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں، کوئی عام سی گاڑی تھی اس سے کچلے گئے. بہرحال تو مذاکرات جو ہے وہ ہو رہے تھے، معاملات آگے بڑھ رہے تھے. عمران خان صاحب بار بار مذاکرات کو جو ہے وہ لات مار کے اپنے گلے کے توق جو اپنے گلے میں ڈالتے رہے خود ہی. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات جو ہے نا وہ عمران خان کی وجہ سے، اس میں عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں. مذاکرات سیاسی جب مذاکرات ہوتے ہیں نا، ان میں پھر پہلے مرحلے پر تو سیاسی اسپیس آپ اپنے لیے بناتے ہیں. اس کے بعد جب آپ بہیو کرتے ہیں، آپ سیاسی رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی بات کریں کہ مقدمات بھی ہمارے واپس لے لیں، اور آہستہ آہستہ پھر چیزیں اس طرف چل پڑتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آغاز میں ہی آپ کہیں کہ جی میرے مقدمات ختم کر کے مجھے رہا کریں. نواز شریف صاحب دونوں بار جیل میں گئے تھے، تو دونوں بار مسلم لیگ نون نے پہلے ذرا رابطے شابطے کروا کے اور بہت طریقے سے اپنے معاملات ٹھیک کیے، اور ٹھیک کرنے کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی رہائی ہوئی اور مقدمات آگے پیچھے ہوئے. مطلب نواز شریف صاحب چلے گئے لندن اور واپس آ کر مقدمات ان کے ختم ہوئے نا، سزائیں تو واپس آ کر ختم ہوئی ہیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جیل میں بیٹھے اور اچانک آپ کو نکال دیا جائے. تو رانا ثناء اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور کسی کو اور کوئی وجہ نہیں ہے. برائی کی جڑ عمران خان صاحب ہے. اچھا جی، اب 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ جو میں نے آغاز جہاں سے کیا تھا، لمبی سزائیں. کل جو ہے وہ احتساب عدالت میں اڈیالہ میں سماعت ہوئی اس کی، اور اس میں جج جو ہیں رانا ناصر جاوید صاحب کی اپنا عدالت میں، اور اس میں نیب کے امجد پرویز جو ہیں وکیل، انہوں نے دلائل مکمل کیے. سارا ریکارڈ انہوں نے دے دیا کہ کس طرح ملک ریاض کو انہوں نے پیسے دیے، کس طرح ملک ریاض سے خفیہ ڈیل کی تھی. این سی اے نے پیسے پکڑے اور انہوں نے ملک ریاض سے خفیہ ڈیل کر کے ملک ریاض کو پیسے واپس کر دیے. بہرحال وہ 4 گھنٹے کی سماعت کے بعد اب جو پروسیکیوشن ہے ان کے دلائل ہو گئے مکمل. آج تک کے لیے سماعت ملتوی ہے، اور آج پیٹ سے عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ دلائل دیں گے. اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بھی اعلان کر چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنا گواہ اپنے حق میں پیش نہیں کرنا، اپنے گواہ انہوں نے نہیں لانے. تو معاملہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ایک اور سزا کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اوپن چھٹ کیس ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا کل ثاقب بشیر صاحب، جن کا ٹلٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف، انہوں نے بھی یہ مقدمے کی سماعت کے بعد جو ٹویٹ کیا اس میں لکھ دیا کہ ایک اور سزا، اور یہ سزا کافی لمبی چوڑی سزا ہوگی. اچھا جی، اور آخر میں جو یہ 2 معاملات ہیں، ایک معاملہ ہے برطانیہ کا. باپ نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنی بیٹی کو، یعنی دوسری بیوی کے ساتھ مل کے اپنی بیٹی سارہ شریف، اس کو اگست میں اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس کی لاش بیڈ روم میں ملی تھی. اور برطانیہ میں ان پر مقدمہ چلا ہے، اولڈ بیلی کراؤن میں کی کورٹ ہے، اور اگست میں قتل ہوتا ہے. اور دیکھیں آج ہم بات کریں دسمبر، تو یہ کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا کسی، اور وہ لاش ملتی ہے، پھر ظاہر وہ تفتیش ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے، تو دونوں میاں بیوی گرفتار ہوتے ہیں. اور عدالت 40 سال جو باب ہے عرفان شریف، اس کو سزا سنا دی عدالت نے،
اور جو سوتیلی ماں بینش بطول اس کو 33 سال قید کی سزا سنا دی عدالت نے. یہاں تو لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ گل جاتی ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جی اپنا یونان میں پاکستانی سفیر جو ہیں انہوں نے عامر آفتاب صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ جو پاکستانی ڈنکی مار کے غیر قانونی طور پر جا رہے تھے یونان، اور یونان سے پھر انہوں نے یورپ جانا تھا، دوسرے ممالک جانا تھا، اٹلی وغیرہ، تو وہ جو کشتی ڈوب گئی تھی یونان میں، اس میں انہوں نے کہا کہ درجنوں پاکستانی جو ہیں وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں، اور جو لاپتہ ہیں ان کے بچنے کی امید نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2-1 سال پہلے کوئی 400 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ اسی طرح ترکیے میں سمندر میں ڈوب گئے تھے کشتی الٹنے سے. یہ لوگ جاتے ہیں سہانے مستقبل کے لیے، لیکن میں حیران ہوں کہ 20-20 25-25 30-30 لاکھ دے کر اس طرح غیر قانونی طریقے سے دیار غیر میں جاتے ہیں. قانونی طریقے سے جائیں، آپ ایڈجسٹ ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس طرح جان خطرے میں ڈال کر جاتے ہیں. پیچھے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ نکل جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اور وہاں جا کر یا تو آپ ڈوب جاتے ہیں یا وہاں جا کر جو ہے وہ آپ کے مستقبل کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو 25-30 لاکھ روپے یہاں لگا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں تو بہت کچھ مل جاتا ہے یہاں پر بھی چھوٹے موٹے کاروبار سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں محنت مزدوری نہیں کرتے، باہر جا کر جو ہے وہ اپنا فوڈ پانڈا وہ جو ہوتا ہے وہ فوڈ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں، ٹیکسی بھی چلاتے ہیں، اور جا کر پانڈے چھانڈے بھی مانجتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ کاروبار کریں. ہاں قانونی طور پر جو جانا جنہوں نے چلے جائیں، لیکن غیر قانونی طور پر جاتے ہیں. اب حکومتوں کو بھی چاہیے کہ جو مافیاز ہیں، یہ ہیومن اسمگلرز ہیں، ان کو ذرا قابو میں لائیں. یہ جو گجرات، گجرانوالا، منڈی بہاؤدین اور ویسے باقی علاقوں میں بھی ہے، لیکن خاص طور پر یہ ہب ہے، اور حکومت کو یا ایف آئی اے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.